بتایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی گئی ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سینا چیف سے ان کے گرو آچاریہ اور گرو سے مودی تک سب گول مال اور پبلک کو معمول بنانے کے لیے بول بچن دے رہے ہیں۔ اب بات بول بچن کی ہو رہی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذکر کے بغیر پھر وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب گزشتہ روز لیا یونیورسٹی پہنچی اور طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کیا اور پہلے ماں بن کر کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پھر سیاستدان کا روپ دھارا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو 9 مئی 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں، جس کے لیے پھر وہی پرانی گردان پڑھی کہ 28 مئی کو میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جبکہ 9 مئی اور 10 مئی کو کس نے کیا 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 سب کے سامنے ہے۔ پھر جس کے لیے انہوں نے دور کی کوڑی ملائی کہ 9 مئی کو وردی نہیں قوم کی طاقت جلائی گئی اور 10 مئی کو وہی وردی والے بارڈر پر شہید ہوئے۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، پھر اصل بات سامنے آئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کو خبردار کیا کہ غلط راستے کی ترغیب دینے والوں کی باتوں میں نہیں آنا، جو ان کی باتوں میں آ گئے وہ دیکھ لو سارے جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا حوالہ دے رہی ہیں جو جیلوں میں ٹرائل کے انتظار میں پڑے ہیں، حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہیں عبرت کا نشان بنانے کے بجائے یہ وضاحت کرنی چاہیے نا کہ یہ 2 سال سے جو 9 مئی کے کیسز کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ یہ بھی تو بتائیں کہ اضافی خرچہ کر کے حکومت نے یہ پرائیویٹ پروسیکیوٹر کس مقصد کے لیے مقرر کیے ہیں؟ کیا ان پروسیکیوٹرز کا کام کیسز کو نمٹانا ہے یا پھر لٹکانا ہے؟ کیا یہ قید ورکرز کے رونے کی وجہ انصاف کی عدم فراہمی ہے یا ورکرز کی سیاسی وابستگی؟ لیکن ہاں، یہ حقائق وہ کیوں بتائیں گی؟ ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بارڈر کے دونوں طرف بڑی ہم آہنگی ہے، ادھر مودی کے 3 اصول اور ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے 3 روپ، اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ اقتدار کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہے۔ وہاں مودی کی پارٹی سینا کے پیچھے چھپ کر اپوزیشن کو پاکستان کا ببر اور انڈیا کا گبر کا ٹائٹل دیتی ہے، اور یہاں مریم نواز 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ملک کو دشمن ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے بھی جو زیادہ خطرناک رجحان ہے نا، جس کا میں نے اپنے یہ جو گزشتہ بلاگ تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں جا کر یہ نفرت کے بیج بونا، بچوں کو ذاتی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ کوئی بھی کرے تو ظاہر ہے کہ اس میں ملک کا مفاد تو نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کسی خاص سوچ کی حامل یہ ٹیسٹ ٹیوب جنریشن تیار کرنی ہے جس کو آپ جدھر چاہیں موڑ توڑ لیں؟ حالانکہ 2 دن پہلے ہی فیلڈ مارشل نے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور اساتذہ سے خطاب کیا، جہاں پہ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ تعلیمی ادارے تنقیدی سوچ، لاجک اور مقامی سطح پر حل فراہم کرنے والے مراکز ہونے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف لگتا یہ ہے کہ مریم نواز تعلیمی اداروں میں ایک خاص سوچ کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ان کو سیاست کرنی ہے تو پبلک ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ پٹواریوں، سرکاری ملازموں اور بریانی کی دیگوں کی بدولت یہ کام پہلے بھی تو کرتے آئے ہیں نا، تو سرکاری مشینری ان کے پاس ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ تو لگتا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ عوام جان گئی ہے، اس لیے فوکس اب بچوں کی طرف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 5 سال طاقت کے بل پر گزار لیں گے، جس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، جس کے بعد ایک اور فراڈ الیکشن کروا کر اپوزیشن کا یہاں مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں عوامی جلسہ کرنے کا رسک وہ نہیں لے سکتے۔ ویسے اس حقیقت کا جو اظہار ہے اب ان کے لیے